اپنے آپ سے پوچھیں، کوئی بھی بڑا قدم صرف اس لیے مت اٹھائیں کیونکہ آپ کا دل ایسا کرنے کو چاہ رہا ہے، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت نڈر ہیں۔ رکیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک آسان اور سادہ سا طریقہ ہے جو آپ کو خود آگاہی یعنی آپ کو اپنے آپ کے بارے میں جاننے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ دلیری اور کاروبار کرنے کی خواہش کے درمیان توازن تلاش کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے کسی بڑے اقدام کے نتیجے میں ہونے والے بڑے نقصان اور اس سے ہونے والے ممکنہ فائدے کے مابین تعلق کو بھی سمجھیں۔ کسی غیر جانبدار شخص سے رائے لیں۔ اپنے حلقہ احباب میں کسی ایسے غیر جانبدار شخص کو تلاش کریں۔ کسی غیر جانبدار شخص کی تلاش اور اس سے فیڈ بیک لینا عقیدتی حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ ایسا شخص آپ کے ذہن میں موجود اہداف کے حصول میں کافی مددگار ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، ایک غیر جانبدار سرپرست کا آپ کے فیصلوں میں شامل ہونا اس لیے بھی اہم ہے کہ ایسے شخص کا کوئی مفاد آپ کے فیصلوں یا ان کے نتائج میں شامل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہوگا کہ اس شخص سے ملنے والی غیر جانبدارانہ رائے مکمل طور پر غیر متعصبانہ ہوگی۔ کامیاب ہونے کے بارے میں ہر وقت فکر مند مت رہیں، صرف درست فیصلے لیں۔ اپنے فیصلے کے ممکنہ نتائج کے حوالے سے ہر وقت سوچتے رہنا اور اسی سوچ میں پھنس کر رہ جانا کافی آسان بات ہے۔ صرف آخر میں حاصل ہونے والی جیت پر نظر رکھنے کے بجائے یہ کافی اہم ہے کہ اپنے ہر اقدام یا فیصلے پر کامیابی سے عمل درآمد کریں۔ اپنے ہر اقدام کی کامیابی پر توجہ دیں تاکہ چھوٹے چھوٹے صحیح اور بروقت فیصلوں کا مجموعہ آپ کی حتمی اور آخری مقصد کی طرف رہنمائی کرے۔ دستیاب اپوزیشن کا باغور جائزہ لیں۔ کاروبار یا ملازمت کے دوران لیے جانے والے بڑے فیصلوں میں عموماً متعدد اپوزیشن شامل ہوتے ہیں، اور ہر آپشن میں رسک اور خطرے کا لیول بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس بات کا باغور جائزہ لیں کہ ہر دستیاب آپشن میں موجود رسک اور اس سے ہونے والا ممکنہ فائدہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ جائزے کے بعد وہ آپشن اختیار کریں جس پر آپ مطمئن ہوں اور جسے اختیار کرنا آپ کے لیے زیادہ قابل عمل ہو۔ جائزہ لینے کا عمل ہمیشہ جاری رکھیں۔ بڑے مقصد کے حصول کے دوران حاصل ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی ابتدائی کامیابی یا ناکامی کو کم تر مت سمجھیں۔ اس چھوٹی کامیابی یا ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کا جائزہ لینے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو اپنے اقدامات کے نتیجے میں سامنے آنے والے نتائج کا ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔
اس پیٹرن کو دیکھیں، غور کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں آپ ضرورت سے زیادہ نڈر نظر آنے کے چکر میں زیادہ رسکی اور پرخطرہ فیصلے تو بار بار نہیں لے رہے، یا دوسری طرف آپ کہیں چھوٹا خطرہ بھی مول لینے سے گھبرا تو نہیں رہے۔ آخر میں 100 باتوں کی ایک بات، بڑا فیصلہ لینے کے لیے ہمیشہ صحیح لمحے کا انتظار کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور موٹیویشنل رائے اپنی ضرور کمنٹ میں دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔